اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید فرید قادری ہریال آپ کا استقبال کرتا ہوں ایف ایم ایکسپریس کے خصوصی پروگرام جس کا نام ہے نور علم میں۔ دوسروں کو نہ غم دیا کرنا، دوسروں کو نہ غم دیا کرنا، پیار دشمن سے بھی کیا کرنا، گھیر لے جب تمہیں پریشانی، گھیر لے جب تمہیں پریشانی، آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا، آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے 10 سوالات پوچھے تھے۔ بہت سارے حضرات نے ہم تک جو ہے اپنے جوابات پہنچا چکے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کی جانچ بھی کر چکے ہیں۔ تقریباً جو ہے 35 حضرات نے ہم تک اپنے جو ہے جوابات روانہ کیے ہوئے ہیں، لیکن اس بار صرف اور صرف جو ہے 2 اشخاص ہیں یا 2 جو ہے افراد ہیں جنہوں نے صحیح جو ہے 10 کے 10 جوابات دیے ہوئے ہیں۔ میں یہ 2 حضرات کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہے بالکل صحیح جو ہے جوابات دیے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی حضرات نے ہمارا پروگرام دیکھا اور جو ہے اس کے جوابات دیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو بھی مبارک، کیونکہ آپ جو ہے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کے ذریعے آپ جو ہے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ سامعین، میں اپنے ابتدائی کلمات کو طول نہ دیتے ہوئے چلتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں پہلا سوال ہم نے پوچھا تھا کہ ابتدا میں مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھت کس چیز کی بنائی گئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کھجور کی ٹہنیوں کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی تعمیر کر رہے تھے تو پہل جو ہے کھجور کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی تھی۔ اسی طرح سے ہم نے دوسرا سوال پوچھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ میری آنکھ کا تارا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ عمارہ بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمارہ بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھ کا تارا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے تیسرا سوال پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کتنے مہینے تک نماز پڑھائی؟ یہ جو سوال تھا ہمارا، اس کا جو صحیح جواب ہے وہ 17 مہینے تک جو ہے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی، نماز پڑھائی تھی۔ اسی طرح سے ہم نے چوتھا سوال پوچھا تھا کہ معراج میں تیسرے آسمان پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اسی طرح سے ہم نے 5واں سوال پوچھا تھا، مدینے میں منافقوں کا سردار کون تھا؟ مدینے میں منافقوں کا سردار کون تھا؟ یہ ہمارا سوال تھا۔ اس کا جو جواب ہے عبداللہ بن ابی ابن سلول، یہ جو ہے اس کا صحیح جواب ہے۔ اسی طرح سے ہم نے پوچھا تھا 6واں سوال، تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی ہے؟ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی ہے؟ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے۔ اسی طرح سے ہم نے پوچھا تھا 7واں سوال، جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کل کتنے گھوڑے تھے؟ جب جنگ بدر کی شروعات ہوئی تو جو ہے مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے صرف اور صرف جو ہے 2 گھوڑے تھے۔ اسی طرح سے ہم نے پوچھا تھا 8واں سوال، جنگ بدر کے وقت مکہ سے نکلے ہوئے مشرقین کی قیادت کون کر رہا تھا؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ابو جہل ہے جو مشرقین کی قیادت کر رہا تھا۔ اسی طرح سے 9واں سوال ہم نے پوچھا تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینے آئے، اس وقت کس کی تدفین ہو چکی تھی؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین ہو چکی تھی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ آپ کی جو ہے تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ اسی طرح سے ہم نے پوچھا تھا 10واں سوال، جنگ احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ جنگ احد میں 70 صحابہ جو ہے شہید ہوئے تھے۔ سامعین اکرام، یہ تھے پچھلے ایپیسوڈ کے 10 سوالات کے جوابات جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ہے معلومات میں اضافہ ہو گیا ہوگا، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، اپنے جان پہچان والے احبابوں کے یہاں ہمارے جو ہے لنکس شیئر کرتے رہیں،
اور بہت سارے حضرات نے اپنے جوابات ہم نے وقت مقررہ پر نہیں بلکہ وقت مقررہ سے ہٹ کر جو ہے جوابات دیے ہوئے ہیں. ہم ان کے جوابات جو ہے قبول تسلیم نہیں کر پائیں گے. لیکن آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے یہ تھوڑے سے جو ہے ترمیمات کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے پیر کی شام تک اپنے جو ہے جوابات ہم تک روانہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے دوست احباب یہ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں یا آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں تو یہ گزارش ہے ہماری کہ جمعہ کی دوپہر سے لے کر آنے والی پیر کی شام تک، شام کے 7 بجے تک جو ہے آپ ہمیں جو ہے اپنے جوابات روانہ کر سکتے ہیں ہمارے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر. سامعین، جو پچھلے ایپیسوڈ میں صحیح جوابات دیے ہوئے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں، جو کہ صرف اور صرف جو ہے 2 افراد ہیں، تو ان کے نام میں آپ کے سامنے لینا چاہوں گا. تو پہلے نمبر پر جو وہ خوش نصیب ہے وہ ام عمارہ برادر صاحبہ، جو کہ نور النبی عربک اسکول سے تعلق رکھتی ہیں. بہت بہت مبارک آپ کو کہ آپ نے جو ہے 10 کے 10 جو ہے صحیح جوابات دیے ہوئے ہیں. اسی طرح سے دوسرے نمبر پر سبینہ سونور صاحبہ ہیں، جنہوں نے جو ہے 10 کے 10 جو ہے صحیح جوابات دیے ہوئے ہیں. بہت بہت مبارک آپ دونوں کو کہ آپ نے جو ہے بالکل صحیح جوابات ہم تک پہنچائے ہیں. تو اب دیکھیں گے کہ نمبر اول اور نمبر 2 جو انعام کے مستحق بنتے ہیں کون ہوتے ہیں. ہمارے یہاں قرے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم قرے کے ذریعے یہ طے کریں گے کہ اول کون آئے گا اور دوسرا جو ہے مقام کون حاصل کرے گا. تو دیکھتے ہیں پہلے انعام کے لیے میں آپ کے سامنے ایک قرہ لینے جا رہا ہوں جس میں ہم نے صرف 1 اور 2 نمبر رکھے ہوئے ہیں. تو پہلا نمبر کس کا لگتا ہے دیکھیں گے کس کی قسمت جاگ اٹھتی ہے اور کون جو ہے اس ایپیسوڈ کا پہلا نمبر 2 جو ہے پہلے انعام کے مستحق بن چکی ہیں. نمبر 2 سبینہ سونور صاحبہ، آپ نے پہلا انعام جیت لیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ دوسرا انعام جو جس کے حق میں جاتا ہے وہ جو ہے ام عمارہ برادر صاحبہ نور النبی عربک اسکول سے تعلق رکھتی ہیں. ناظرین اکرام، یہ تھے ہمارے جو ہے پچھلے ایپیسوڈ کے ونرز اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے جوابات. اب چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کے 10 سوالات کی طرف. پہلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں اپنی تلوار کس کے سپرد کی تھی؟ دوسرا سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جو جنگ احد میں زخمی ہونے کی وجہ سے لنگڑا کر چلتے تھے؟ تیسرا سوال، غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ چوتھا سوال، غزوہ خندق کس ماہ میں پیش آیا؟ پانچواں سوال، غزوہ خندق میں مشرکین کا سردار کون تھا؟ چھٹا سوال، رمضان کے روزے کس سن میں فرض ہوئے؟ ساتواں سوال، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس سن ہجری میں پیدا ہوئے؟ آٹھواں سوال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے سے عمرہ کے ارادے سے کس سن ہجری میں روانہ ہوئے؟ نواں سوال، رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو کیا کہتے ہیں؟ دسواں سوال، رمضان کا دوسرا عشرہ کون سا ہے؟ ناظرین اکرام، یہ تھے ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے 10 سوالات جس کے جوابات آپ کو آج کی جمعہ 3 بجے سے لے کر آنے والی پیر کی شام 7 بجے تک وقت جو ہے بڑھا دیا گیا ہے. خاص خیال رکھیں کہ آنے والی پیر شام کے 7 بجے تک آپ اس کے جوابات ہم تک ہمارے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے اپنے FM ایکسپریس یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام پر اور ویب سائٹ پر. اگلے ایپیسوڈ کے لیے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ کے میزبان سید فرید قادری ہریال کو اللہ حافظ.